وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد کیا کہ آپس میں کچھ تو خون نہ کرنا اور اپنے کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی دیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیا جائے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سننا تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، معاملات کی اصلاح کے لیے بنی اسرائیل کو جتنے احکام دیے گئے انہوں نے سب کی مخالفت کی، صرف رشتہ داروں کو دشمن کی قید سے رہائی کے لیے تاوان دے دیا کرتے تھے، حالانکہ انہیں گھر سے نکالنے اور قید کرانے والے خود ہی ہوتے تھے۔ احکام شریعت کے انکار کے ساتھ ایک آدھ حکم مان لینے سے ایمان نہیں بنتا، بلکہ اس من مانے پر دنیا میں بھی ذلت و خواری کی سزا ہے اور آخرت میں تو سخت عذاب ہونا ہی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یعنی انہوں نے ہمیشہ دنیا بنانے کی کوشش کی، خواہ اس کے لیے آخرت برباد کرنی پڑے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے، اور عیسیٰ بن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں۔ نہیں، بلکہ خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، بینات حق کے واضح نشانات کو کہتے ہیں، خواہ وہ بادلیل احکام کی صورت میں ہوں یا معجزات کی شکل میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے واضح نشان ان کے معجزات تھے۔ وہ جھولے میں جہاں دیدہ آدمی کی طرح باتیں کرتے تھے، مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا تھا، مادرزاد اندھے اور کوڑی پر ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتے تھے، اور لوگ جو کچھ گھر سے کھا کر آتے
یا محفوظ کر کے رکھتے وہ بتا دیا کرتے تھے، اور مردوں کو زندہ کر کے ان سے باتیں کرتے تھے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ سب کچھ ان کے اپنے اختیار کی بات نہ تھی، بلکہ اذن الہی تھا، اور اس میں جبرائیل کا دخل ہوتا تھا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس سے مراد فرشتہ جبرائیل ہے، وہ ہر جگہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتا تھا، جیسا کہ سورہ نحل میں ہے قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ، کہہ دو اس قرآن کو روح القدس یعنی جبرائیل نے تیرے رب کی طرف سے اتارا ہے۔ اور شاعر رسول حضرت حسان کے لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہم ایدہ بروح القدس۔ دوسری روایت میں ہے وجبریل معک، اے حسان جبریل تیرے ساتھ ہے۔ ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، جس گروہ انبیاء کی یہود نے تکذیب کی ان میں عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں، اور جس جماعت انبیاء کو شہید کیا ان میں زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ آیت میں قتل تم کی بجائے تقتلون آیا ہے، یعنی اب بھی تم نبی کے قتل کی سازشیں کرتے ہو۔ وقالوا قلوبنا غلف، یہود فخر سے کہتے تھے کہ ہمارے دل اپنے عقیدے کے غلاف میں محفوظ ہیں، ان پر تمہارا قرآن اثر نہیں ڈال سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق بات کا اثر نہ ہونا فخر و خوبی کی بات نہیں، بلکہ یہ علامت ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو چکی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ اور جب خدا کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، پس کافروں پر خدا کی لعنت۔ جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس حسد سے کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے، خدا کی نازل کو ہی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اسی غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وضاحت یستفتحون علی الذین کفروا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودی لوگ بڑی بے چینی سے آخری نبی کا انتظار کرتے تھے، اور یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ آخری زمان نبی کو جلدی بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر مشرکین عرب اور کفار پر فتح حاصل کریں اور ہماری ذلت و پریشانی ختم ہو کر عروج حاصل ہو۔ لیکن آپ کی تشریف آوری کے بعد انہوں نے جان پہچان کر کفر کیا۔ بغین ان ينزل اللہ من فضلہ، یعنی یہودیوں کے کفر کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اس بات کا حسد ہوا کہ بنی اسحاق کی بجائے نبوت بنی اسماعیل کو کیوں دی گئی۔ فباءوا بغضب علی غضب، یہود پر پہلے بھی تحریف کتاب اور قتل انبیاء کی وجہ سے غضب تھا، اب حضور اور قرآن کے انکار سے غضب ہوا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے، اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے
تو خدا کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔ اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد واثق لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا دیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، یہودی شرک اور کفر کے مرتکب ہو کر بھی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا ایمان تو تمہیں برے کاموں کا ہی حکم دیتا ہے، یعنی کیا اس کو ایمان کہتے ہیں؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور خدا کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو، لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں زیادہ حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو کہ جنتی حور و قصور صرف تمہارے لیے ہیں تو موت سے ڈرنے کی بجائے اس کی خواہش کرو، جنگ جہاد میں شرکت کرو، چونکہ وہ اپنی بد اعمالیوں کے انجام کو جانتے ہیں، اس لیے وہ موت کی خواہش نہیں کریں گے کہ وہاں بد انجام بھگتنا پڑے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں کو مباہلے کا چیلنج ہے، یعنی اکٹھے ہو کر دعا کی جائے کہ جھوٹے پر موت آ جائے۔ یہودیوں کو اس کی جرأت نہیں ہو سکی۔ نجران کے عیسائی بھی مباہلہ سے ڈر گئے تھے، دراصل دونوں گروہ اپنے آپ کو جھوٹا سمجھتے تھے۔ واللہ علیم بالظالمین، قرآن مجید میں نیکی یا بدی کے بیان کے بعد جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت علیم، خبیر یا بصیر ذکر ہوئی ہے وہاں نیک لوگوں کے لیے یقین دہانی مقصود ہوتی ہے کہ وہ انعام سے محروم نہیں رہیں گے، اور بروں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، یہودی علماء اور پیروں نے عوام کو تو بیوقوف بنا رکھا تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم سے حساب نہیں لیا جائے گا اور جنت کے ہم ہی وارث ہیں، لیکن وہ خود قیامت کی عدالت اور انصاف کے ترازو کو جانتے تھے، مگر وہ دنیا کی لذتوں میں پڑ کر اتنے گناہ کر چکے تھے کہ دل پتھر ہو گئے تھے۔ اب انہیں دنیا میں رہنے کی سب سے زیادہ حرص تھی کہ یہاں کے مزے لوٹتے رہیں اور عذاب آخرت سے محفوظ رہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، وہ مشرکین جو قیامت کو نہیں مانتے ان کی ساری محبت اسی زندگی سے ہوتی ہے
لیکن یہود کی محبت ان مشرکین سے بھی زیادہ تھی. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اگر انہیں 1000 سال عمر مل جائے پھر بھی عذاب سے تو نہیں بچ سکے گے. اس لیے حرص نیک اعمال کی ہونی چاہیے، نہ کہ فضول زندگی کی. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے اس کا غصہ غلط ہے، کیونکہ اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے. قل من كان عدوا لجبريل، ایک دفعہ یہودی علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے، آپ نے ان کا صحیح جواب دے دیا. وہ کہنے لگے اگر آپ کے پاس جبریل کے سوا کوئی اور فرشتہ آتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے. جبریل ہمارا دشمن ہے، ہمارے بڑوں پر عذاب لاتا رہا ہے. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، اگر وہ قرآن لایا ہے تو اللہ کے حکم سے لایا ہے. پھر قرآن میں تورات کی مخالفت نہیں بلکہ اس سے سچا کہتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے اس میں ہدایت اور خوشخبری ہے. اس لیے جبریل سے دشمنی معقول بات نہیں. من كان عدوا لله وملائكته، یہودیوں نے صرف جبرائیل سے دشمنی کا اظہار کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس کا دشمن وہ اللہ کا بھی دشمن اور تمام فرشتوں اور رسولوں کا دشمن ہے. یہودی میکائیل سے محبت رکھتے تھے، فرمایا وجبریل ومیکال، جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے، اس لیے کہ ان سب کی ایک ہی بات ہے اور آپس میں اتفاق ہے. سب خدا کے حکم پر چلتے ہیں. جو ان میں سے کسی کے ساتھ دشمنی رکھے گا اللہ تعالیٰ ان کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں. ان لوگوں نے جب خدا سے عہد واثق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرف پھینک دیا. حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں. اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پرواہ نہ کی، اس کی طرف توجہ ہی نہ کی. کتاب اللہ کا ظاہری ادب بھی ضروری ہے کہ اسے پاک ہاتھوں سے اٹھایا جائے، پاؤں کے برابر نہ رکھا جائے بلکہ اونچی جگہ پر رکھا جائے، اسے تکیہ نہ بنایا جائے. اس کی طرف قریب سے پیٹھ کرنا بھی خلاف ادب ہے، لیکن دور بیٹھے ہوئے یا چلتے ہوئے پیٹھ نہ ہونے دینا اور الٹے پاؤں چلنا محض تکلف ہے. بحالت جنابت تلاوت منع ہے اور جنبی اور حائضہ مصحف کو چھو بھی نہیں سکتے. اگر کوئی شخص ظاہری آداب کا بہت خیال رکھتا ہو لیکن اس کو سمجھنے کی فکر نہ کرے اور اس کے احکام کی پرواہ نہ کرے تو اس نے در حقیقت اس کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے. یہود تورات کا ظاہری ادب تو کرتے تھے لیکن عملی زندگی میں اسے بیکار بنا رکھا تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ انہوں نے کتاب اللہ کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور ان حضریات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی حکومت پر جھوٹ بول کر شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی اور نہ ہی جادو دو فرشتوں پر اتارا گیا، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے شہر بابل میں، یعنی ہاروت اور ماروت، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچا دے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی۔ کاش وہ اس بات کو جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، بعض نے علی ملک سلیمان کا معنی سلیمان کے دور حکومت میں کیا ہے، لیکن شیاطین کا ان کی حکمرانی میں جادو کی تلاوت کرنا اور لوگوں کو تعلیم دینا ایک ایسی بات ہے جس سے ان کی بے روبی اور انتظامی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے ساتھ زبردست حکومت بھی بخشی تھی، جن انسان اور پرندے ان کے تابع تھے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، سورہ نحل۔ اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے لشکر پیش کیے گئے جن میں جنات، انسان اور پرندے تھے۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، سورہ صاد۔ اور شیاطین جن ان کے مطیع ہو چکے تھے، کوئی تعبیر کرتا تھا اور کوئی سمندر سے موتی نکالتا تھا، اور خطرناک دیو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ علامہ ابن کثیر کی تحقیق کے مطابق حرف اعلیٰ کا صلہ آنے سے تتلو میں کذب کا معنی شامل ہو گیا ہے، یعنی شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت کے بارے میں جھوٹ بول کر جادو پیش کرتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان جادو کے زور سے ایسی حکومت کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی تردید میں فرمایا ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر کا کام نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے یہ کفر کیا تھا۔ اس میں دوسرا اشکال یہ ہے کہ بنی اسرائیل بیت المقدس فلسطین میں آباد تھے، اور بابل عراق کا مرکز تھا جو سلطنت سلیمان سے واحد تھا، کیونکہ ان کی سلطنت فلسطین، شرق اردن اور شام کے کچھ حصہ پر مشتمل تھی۔ بنی اسرائیل کے جادو کی تعلیم کے لیے دشمن ملک میں جانا بھی مشکل تھا۔ دراصل یہ معاملہ دور سلیمان کا نہیں بلکہ ان کے زمانہ سے تقریباً 300 سال بعد یرمیاہ نبی کے زمانے میں، جب بخت نصر نے حملہ کیا اور بیت المقدس کو تباہ کر دیا اور تورات کے تمام نسخے جلا دیے، اور قتل عام کے بعد بچے ہوئے 70,000 یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل میں لے گیا، تو شیاطین کو اس قیدی اور غلام قوم کو بہکانے کا خوب موقع ملا۔ جادو تصنیف کر کے ان کو باقاعدہ تعلیم دی۔ ذلیل اور جاہل لوگ ہمیشہ اپنی مشکلات کا حل ٹونے ٹوٹکے اور کالے علم میں ڈھونڈتے ہیں۔ آخر بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے
اور جادو آسمانی علم ہے جس کو مقدس فرشتے جبرائیل اور میکائیل لائے تھے، حالانکہ یہ باتیں شیطان کا جھوٹ تھیں۔ وما انزل علی الملکین، مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہاں ما موصولہ ہے یا نافیہ۔ ما کو موصولہ ماننے سے دو اعتراضات وارد ہوتے تھے کہ جادو کے علاوہ ما انزل سے کون سا علم مراد ہے، اور دوسرا یہ کہ تعلیم سحر شیطانوں کا کام ہے اور وہ کر ہی رہے ہیں، اس کے لیے پاکیزہ فرشتوں کو بھیج کر کون سی کمی پوری کی گئی ہے۔ جن مفسرین کے نزدیک ما موصولہ ہے وہ اس کے جواب میں یا تو ایک قصہ پیش کرتے ہیں کہ فرشتوں کے نیکی پر فخر کرنے کی وجہ سے انہیں آزمائش میں ڈالا گیا اور منتخب فرشتے ہاروت و ماروت آخر بدکاری میں مبتلا ہو گئے اور زانیہ میں قوت پرواز پیدا ہو گئی اور زہرہ ستارہ بن گئی۔ علامہ ابن کثیر اور دوسرے محققین نے اس قصے کو خرافات اور اسرائیلی افسانہ قرار دیا، اور یہاں تحقیقی جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ما انزلہ سے ایسا علم مراد ہے جس میں خیر اور شر کے دونوں پہلو موجود تھے۔ وہ جادو کے دفعیہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا اور جادو کی طرح برے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، اور ہاروت و ماروت فرشتوں پر اس لیے نازل کیا گیا کہ لوگوں کی آزمائش کی جائے۔ بنی اسرائیل نے اسے غلط استعمال کیا، اس لیے مورد عتاب ہوئے۔ یہ جواب بھی اس وجہ سے صحیح معلوم نہیں ہوتا کہ فلا تکفر کے مقولہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں خیر نہیں تھی بلکہ وہ کفر ہی تھا۔ اور وَلَقَدْ عَلِمْتَ مَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یعنی یہودیوں کو معلوم تھا کہ جس نے بھی اس علم کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آیت کے اس ٹکڑے سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ اس علم کی خریداری میں دنیا و آخرت کا کوئی نفع نہیں، بلکہ پورے مجموعہ آیات میں خیر کی طرف اشارہ بھی نہیں ملتا۔ اور آزمائش کا کام اگر برائی کی ترغیب اور کفر کی تعلیم کے ذریعہ ہو تو یہ شیطان اور اس کی ذریت کا کام ہے، فرشتوں کی ذمہ ایسے برے کام نہیں لگائے جاتے۔ بعض مفسرین نے ما کو نافیہ مانا ہے، علامہ ابن کثیر نے اس کی تائید کی ہے، اور اس کے حق میں علامہ قرطبی کی رائے اور حضرت ابن عباس کا قول پیش کیا ہے۔ علامہ مصر احمد شاکر نے تعلیق مسند احمد جلد 9 صفحہ 35 پر بڑی عمدہ بحث کی ہے اور ما کا نافیہ ہونا تسلیم کیا ہے۔ ان مفسرین کے نزدیک ہاروت و ماروت شیاطین تھے جو آیت میں لفظ شیاطین سے بدل واقع ہوئے ہیں، اور ما انزل علی الملکین جملہ معترضہ ہے جو اس لیے لایا گیا کہ یہودیوں کے عقیدہ باطل کی تردید کی جائے کہ جادو جبرائیل و میکائیل پر نازل ہوا تھا۔ اس ترکیب کے لحاظ سے آیت کا معنی یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو سے حکومت چلانے کا کفر نہیں کیا، اور نہ ہی یہ جبرائیل و میکائیل پر نازل کیا گیا ہے، بلکہ شیاطین نے کفر کیا کہ بابل شہر میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ان کے بڑے استاد ہاروت و ماروت تھے جو طالبوں کو پکا کرنے کے لیے پہلے یہ کہتے کہ ہم تو آزمائش ہیں، تم کفر نہ اختیار کرو۔ طالب کہتے خواہ وہ کفر ہے ہم تو ضرور سیکھیں گے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جادو سیکھنے والوں کی بڑی غرض یہ تھی کہ میاں بیوی میں بغض پیدا کر کے دل دور کر دیے جائیں، یا طلاق کے ذریعے ان میں علیحدگی کر دی جائے تاکہ مخالف کا خانگی سکون برباد ہو جائے، یا عورت محبت کے جال میں پھنس جائے پھر وہ برائی یا حرام کمائی کے لیے استعمال کی جا سکے۔ میاں بیوی میں تفریق کا جرم ابلیس لعین کو اتنا پسند ہے کہ وہ صرف اس چیلے شیطان کو سینے سے لگاتا ہے جو یہی کارکردگی پیش کرے۔ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو میں حب اور بغض کی تاثیر موجود ہے جو دوائی کی طرح اذن الہی کے ماتحت ہے۔ علماء دین نے سحر میں طلسمات، شوبدہ، نجوم، حاضرات، مسمرزم، فال اور کہانت کو بھی شامل کیا ہے۔ مومن متبع سنت کو ان سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ روحانی عملیات جو قرآنی آیات سے مرتب کیے گئے ہیں ان کو غلط مقاصد میں استعمال کرنے پر گناہ اور توہین قرآن کا دوہرا جرم لازم آتا ہے، لیکن جائز مقاصد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعاؤں پر اعتماد کرنا بہتر ہے تاکہ دنیا کے ساتھ آخرت کا نفع بھی حاصل ہو۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، جادو وغیرہ کی تاثیر اللہ کے حکم کے تحت ہے، وہ نہ چاہے تو کوئی چیز بھی مؤثر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جادو ٹونا کرنے والوں سے نہ تو ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ان کے جال میں پھنسنا عقل مندی ہے، اس کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر دل میں منتر ٹونے کا وہم پیدا ہو تو دعا پڑھنی چاہیے
اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يصرف السيئات إلا أنت